آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں حکم دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو تصدیق کرنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پکڑیں اسلام کے اصل کو، بنیاد کو، اور اس کے تمام شریعت کو، اور عمل کریں تمام اوامر پر، اور رک جائیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، یعنی تمام اسلام کے احکام پہ پورا عمل کریں. تمام احکام، تمام اوامر، تمام نواہی، جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا اس پہ عمل کریں، جس سے اسلام نے منع کیا اس سے رک جائیں، پھر اسلام کامل ہوتا ہے. قال اللوفی ابن عباس ومجاہد وطاؤس والضحاک وإکرمۃ وقتادہ والسدی بن زید فی قولہ ادخلوا فی السلم یعنی الاسلام. انہوں نے فرمایا کہ یہاں سلم کا معنی جو ہے اسلام ہے. وقال الضحاک عن ابن عباس وابو العالد والربیع بن انس ادخلوا فی السلم یعنی الطاعہ. انہوں نے فرمایا کہ سلم کا معنی جو ہے طاعت، اللہ کی اطاعت، پوری اطاعت کرو. یہ نہیں کہ آدھے کاموں میں اطاعت کرو اور آدھے کاموں میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلو، یا اللہ کے تمام احکام مان لو اور کسی ایک حکم کا نعوذ باللہ انکار کر بیٹھو، پھر بھی اسلام مکمل نہیں ہوتا. وقال قتادہ ایضا الموادعہ. انہوں نے کہا اس کا معنی یہی ہے کہ یعنی جو اسلام نے حکم دیا ہے اس پر پورا چلنا، موافقہ، طاعہ، معنی ایک ہے. وقولہ تبارک وتعالی کافۃ. قال ابن عباس ومجاہد وابو العالیۃ وإکرمۃ وربیع بن انس وسدی وقال بن حیان وقتادہ والضحاک جمیعا. انہوں نے فرمایا کہ کافۃ کا معنی ہے کہ جمیعا. وقال مجاہد اعملوا بجمیع الاعمال ووجوہ البر. اللہ نے جو حکم دیا ہے تمام اعمال پر، حکم پر عمل کریں اور تمام اچھائی اور بھلائی کے کاموں کو اپنے. وزعم اکرمۃ. اب حضرت اکرمہ کا قول نقل فرماتے ہیں اسی آیت سلم کے بارے میں، انہا نزلت فی نفر ممن اسلم من الیہود وغیرہم کعبد اللہ بن سلام واسد بن عبید وثعلبۃ وطائفۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ان یثبتوا وان یقوموا بالتوراۃ لیلا فامرهم اللہ بإقامة شعائر الاسلام والاشتغال بها ما اداها. وفي ذکر عبد الله بن السلام ما هؤلاء نذر اذ يبعد ان يستاذن في إقامة السبت وهو مع تمام ایمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويذ عنه بأعياد الاسلام. اب فرماتے ہیں حضرت اکرمہ کا اس میں خیال یہ ہے کہ یہودیوں میں سے جب ایک جماعت مسلمان ہو گئی، جیسے عبداللہ ابن سلام، اسد ابن عبید، ثعلبہ اور بھی کافی لوگ تھے جو یہود میں سے اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہودیت کے زمانے میں ہم یوم السبت کا، ہفتے کا بڑا احترام کرتے تھے، تو اب بھی ہم ہفتے کا احترام کیا کریں، اور رات کو اگر ہم تورات پڑھا کریں، تورات کو دیکھا کریں، عمل کیا کریں، تو اس کی بھی اجازت دیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف دین اسلام ہے اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات یاد رکھیں، آج کل
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دیں۔ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، اور اس کو انہوں نے عنوان جو ہے نا جی وہ بڑا خوبصورت دیا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، باطل فرقے ہوتے ہیں، باطل نظریات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عنوان بڑا پیارا دیں گے جس عنوان میں کشش ہوتی ہے آدمی۔ اب انہوں نے عنوان یہ دیا مثلا کہ وحدت الادیان، عربی میں کہتے ہیں وحدت الادیان، کہ بھئی سارے اللہ کے دین جو ہیں وہ تو ایک ہیں۔ اب اس نعرے میں کتنی کشش ہے، جیسے مثلا آپ کے ہاں بھی مثلا کبھی کبھی نعرہ ہوتا اتحاد بین المسلمین۔ اب نعرہ کتنا خوبصورت ہے، کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو؟ بھائی کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس کا اللہ رسول پاک پہ اعتقاد ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اتحاد ہو۔ اچھا، اب عنوان اتحاد بین المسلمین، اور اتحاد کرا کس کے درمیان میں رہے ہیں؟ سنی اور شیعہ کے درمیان۔ اب عنوان بھی دیکھیں اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ بات کیا ہے۔ اچھا، وحدت ادیان، کہ جی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک سب اللہ کا دین تو ایک ہے، اللہ کا دین تو کبھی نہیں بدلا۔ ٹھیک ہے، اب بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں وہ کیا لے آئے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، جو آدمی اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت کو بھی مانتا ہو کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، جنت دوزخ ہوگی، اور اپنے دور میں اس نے جس نبی کو دیکھا تھا یا کوئی نبی پہلے گزرا ہے وہ اس کو مانتا ہے، آخر وہ بھی تو اللہ کا نبی ہے نا، لہذا وہ جنتی ہے، کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے۔ اور اسلام کے بنیادی مسئلے تو یہی تین ہیں، مسئلہ توحید ہے، مسئلہ رسالت ہے اور مسئلہ قیامت ہے، اس کا ان تینوں پر تو ایمان ہے۔ اب اس ضمن میں بات یوں کی گئی، اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہودی بھی جنت میں جائیں گے اور نصرانی بھی جنت میں جائیں گے، آخر اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن انہیں اہل کتاب کہتا ہے، اور اس کے بعد آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، جزا سزا پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو لہذا یہ ہے وحدت الادیان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بلا وجہ یہ کیوں کہیں کہ یہودی جہنم میں جائے گا، نصرانی جہنم میں جائے گا، ہم صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، اور یہ تو ہم بڑا اللہ کی جنت کو محدود کر رہے ہیں۔ اس انداز میں ایک زہر پھیلایا جاتا ہے۔ اب نعرہ بڑا خوبصورت ہے، اور اب بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی آخر نصرانی ہیں، یہودی ہیں، ہسپتالیں بنوا رہے ہیں، کسی جگہ طوفان آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے امداد کے لیے وہ پہنچتے ہیں، انسانی ہمدردی کے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو یہ سب ان کا بیکار چلا جائے گا؟ یہ کوئی عدل ہے؟ اللہ کا انصاف ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی انسانوں کی خدمت کی ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دے؟ اب بات کو سمجھیں، اصل مسئلہ یہ ہے، ایک اصول یاد رکھیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر یا ایک حدیث پڑھ کر فیصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اب ہم سے تمام نبی ہمارے آقا سے پہلے گزر گئے، ہمارے آقا سب سے آخر میں، لیکن آج اگر کوئی سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ یعنی آج اگر کوئی کہے میں حضور کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا، جنتی نہیں ہوگا، کہ اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں تفریق کر ڈالی کہ کسی کو ماننا اور کسی کو نہ مانا۔
اچھا، یہود و نصارہ کا تو پہلے ہی قصہ ختم ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی صرف رسالت کے منکر نہیں بلکہ نعوذ باللہ اس کو تو حلالی اولاد بھی نہیں سمجھتے ہو، تو نعوذ باللہ اسے یوسف النجار کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا انکار ہو تو پھر کیسے مسلمان رہے؟ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات پہ عمل کروں گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا ہے تو اس کی تعمیل کرو۔ اسی طرح میرے پاک نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو میرا نبوت کا نام پہنچا ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہیں لے آیا تو وہ کافر ہو کے بھرے گا۔ اب اگر کوئی یہودی دعویٰ کرے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی نصرانی دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی کہے تورات انجیل کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دماغوں میں لوگ بڑا غلط خیالات ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ باقی قرآن نے جو دعوت دی اہل کتاب، تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہے، قرآن نے تو بلکہ دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ لا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہیں کہ آؤ تمہارے مذہب میں بھی تو توحید ہے، آؤ توحید کا تم بھی اقرار کرو، میری نبوت کا اقرار کرو، آؤ مان لو ہمارے ساتھ مل جاؤ اللہ کی توحید کے عقید۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر میرا نبی پھر وہ انکار کریں اعراض کریں تو ان کو کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، تم نہیں ہوتے ہو تو نہ ہو لیکن ہم مسلمان۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ پہلے سے مسلمان تھے تو پھر عبداللہ ابن سلام کے مسلمان ہونے کا کیا معنی؟ اگر وہ پہلے سے مسلمان تھے تو عبداللہ ابن سوریہ کے اسلام لانے کا کیا معنی؟ اگر وہ پہلے سے مسلمان تھے تو اسد ابن عبید کے اسلام لانے کا کیا معنی؟ ثعلبہ کے اسلام لانے کا کیا معنی؟ تو اسلام تب آئے گا جب آدمی اللہ کی توحید اور میرے مدنی کی رسالت پہ پکا ایمان رکھے گا۔ اگر اللہ کی توحید میں خلل ہے تب بھی ایمان نہیں۔ اگر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ رسالت پہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں تب بھی مسلمان نہیں۔ اسی طرح اب اگر اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کسی اور کتاب پہ ایمان ہے تب بھی مسلمان نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک دن میرے آقا سرکار مدینہ تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں، جب بھی نام آئے تو درس ہو یا واز ہو تو پھر زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آدمی دل میں کہہ دے، اور پورا درود شریف نہ پڑھ سکے تو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی کافی۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر جلال ہے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حضور کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے جو نظر ڈالی تو راہ سے اٹھا کے نظر اپنی حضور کو، تو غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ حضرت عمر پہچان گئے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ رضینا باللہ ربن
وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، کہ میرے مدنی آپ کیوں ناراض ہیں؟ ہم تو اللہ کی ربوبیت کے قائل، آپ کی رسالت کے قائل، نبوت کے قائل، قرآن کے قائل، تو آپ غصہ میں کیوں؟ تورات پڑھنے میں، دیکھنے میں، نعوذ باللہ صرف مطالعہ کرنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ میں کو قرآن سے پھر گیا، صرف تورات دیکھ رہا تھا۔ آدمی کتاب تو اپنی بھی دیکھتا ہے، پرائی بھی دیکھتا ہے، لیکن حضور نے تو امت کو قیامت تک کا سبق دینا تھا نا۔ عمر کا تو حضور کو پتا تھا کہ عمر پکا مسلمان ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو گمان بھی نہیں تھا حضور کے دل میں، لیکن امت کو سبق پڑھانا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، جس نبی پر تورات اتری ہے موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھتے اور قرآن پڑھتے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے تورات دیکھنے کی؟ ایک کتاب مبدل ہے، محرف ہے، مغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب پڑھنی تو ایک سبق دینا تھا امت کو کہ جب اللہ کا قرآن آ گیا اور جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے، اور سابقہ کتابیں بدل ڈالی گئیں، محرف ہو گئیں، مبدل ہو گئیں، مغیر ہو گئیں، اب ان پر کوئی ایمان رکھے اور عقیدہ یہ ہو کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، تو یہ غلط بات۔ اب دیکھو نا کہ چھوٹی سی بات تھی، انہوں نے کہا کہ حضور اگر ہم سبت کے دن کی، ہفتے کے دن کا احترام کیا کریں، چونکہ ہم یہودی مذہب میں کیا کرتے تھے، اور سبت بھی اللہ کا دن ہے، پھر قرآن میں منع بھی نہیں کہ سبت کا احترام نہ کرو۔ حضور نے فرمایا خبردار، جب تک اللہ کے تمام احکام پہ عمل نہیں کرو گے اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ جو عید اللہ نے مقرر کی ہے وہ عید ہے، جو عید اللہ نے مقرر نہیں کی تم اپنی طرف سے بناؤ گے تو پھر یہ احداث فی الدین۔ اللہ نے مقرر کر دیا کہ جمعہ کا دن ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم عرفہ ہے، اشہر ذی الحجہ ہیں اور عشرہ ذی الحجہ ہیں، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المزدلفہ ہے، یوم الوقوف ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نئی عید بنائیں گے تو وہ احداث فی الدین ہوگا اور اسلام کے خلاف وہ عمل ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں بھی میلاد نہ کرو، کیونکہ ایک نئی بات ہے جس کا اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی تعلق نہیں، ایک ہمیں نئی عید بنانی ہوگی۔ اور دراصل یہ یوم پیدائش منانا جو ہے، یہ میلاد جو ہے، اصل میں دیکھیں آپ، اب دیکھیں نا جی، مثلا آپ کا سن کیا ہے اس وقت؟ 1415 یہ ہجری ہے، اور 1900 آج کل کیا چل رہا ہے؟ 1995 یہ کیا ہے؟ یہ جسے آپ کہتے ہیں عیسوی، یا عربی میں اسے کہتے ہیں میلادی، اور 1415 ہے ہجری۔ کیا مانا؟ یعنی اسلام کے سن کی بنیاد ہے ہجرت، اور عیسائیوں کے سن کی بنیاد ہے میلاد عیسیٰ ابن مریم، کہ جس دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن سے انہوں نے تاریخ کی ابتدا کی۔ تو یہ میلاد کا جو مسئلہ ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ تو عیسائی اور نصرانی ہیں، اسلام نے تو بنیاد نہیں رکھی۔ ورنہ جب صحابہ نے تاریخ مقرر کی، وہ بھی حضور کی پیدائش سے تاریخ مقرر فرما دیتے، یکم محرم سے کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھا کریں۔ اب کسی کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ وہاں بھی ہیں، حضور کا میلاد کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھا جی، استغفر اللہ، نبی کا میلاد نہیں مانتے، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نبی کے ذات کا، عزت کا، نبوت کا، عظمت کا، شان کا، کمال کا منکر ہو، وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہابی غیر وہابی کی تو بحث ہی نہیں۔ اصل بات یہ، اور اگر ایک آدمی جن کو تم سب سے بڑا وہابی سمجھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت مسواک ان کی جیب میں ہے، نماز سے پہلے بھی وہ مسواک کرتے، کیوں کہتے ہیں یہ سنت نہ رہ جائے؟ کس کی سنت؟ تو جن کو حضور کی اتنی چھوٹی سنت پیاری ہے، ان کو حضور کے میلاد سے دشمنی ہے؟ کوئی عقل کی بات کریں۔
اچھا، ہر نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ دعا نہیں مانگتے، جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے نا، ہاتھ اٹھا کے امام دعا مانگتا ہے، باقی سب کہیں گے آمین آمین، وہ نہیں مانگتے۔ کیوں؟ کہ بھئی حضور پاک نے نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، لہذا ہم مانگیں تو کہیں مدنی کے طریقے کا خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے، ہاتھ اٹھانا ثابت ہے دوسری روایات میں، لیکن نماز کے بعد جو طریقہ ہے ہمارے ہاں رائج، اس طریقے سے حضور پاک نے کبھی دعا نہیں کی۔ آپ دعا کرتے بس خود دعا کر لیتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ہر آدمی خود دعا مانگ لیتا اپنی، یعنی اجتماعی دعا جو ہوتی تھی وہ حضور پاک بیٹھ کے نہیں کراتے تھے، تو وہ ایک چھوٹی سنت ہے دعا کی، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں، ہاتھ لمبے کر کے مانگ لیں، ہاتھ یوں کر کے مانگ لیں، ہاتھ یوں کر کے مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حدیثوں میں ہاتھ اٹھانا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتی ہے میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کر دوں۔ اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہاتھ جب اٹھاؤ تو یہ بطون جو ہے یہ اندر ہوں، یوں نہ مانگا کرو، یوں مانگا کرو۔ تو حدیث میں ثابت ہے۔ اچھا، بعض حدیثوں میں یہ بھی آ گیا کہ بھی جماعت جو ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جماعت میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے دعا مانگنے سے ہماری گاڑی بھی چل پڑے، ہم گناہگار بھی ساتھ بخشے جائیں۔ تو ایک یعنی باقاعدہ روایات میں موجود ہے، لیکن یہ نفس طریقہ چونکہ موجود نہیں، وہ نہیں کرتے۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو جن کو اتنی سنت عزیز ہے وہ صرف بات کیا ہے کہ بھئی جو عید اسلام میں مقرر ہے بس اس سے زیادہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہر آدمی، ہر جماعت ایک دن بناتی چلی جائے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے نعرہ ایک ہوتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کعبے میں ہو، جھگڑو نہیں، دماغ کو خالی رکھو۔ خدا کے گھر میں اگر بات سچی ہے، سمجھ آ جائے مان لو، غلط ہے پھینک دو، جھگڑے کی بات ہی نہیں، لڑائی کی بات ہی نہیں۔ ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر، حضور کی زندگی میں ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ خوش ہوئے، اللہ اکبر، سب نے نعرہ تکبیر۔ جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا حضور آپ کو مبارک ہو، عمر کے اسلام کی خوشیاں تو ملائکہ آسمانوں میں کر رہے ہیں، آسمانوں میں تکبیر بلند ہو رہی ہے اللہ اکبر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لے آئے، فکبر اللہ اکبر۔ حضور پاک کی کعبے پہ نظر پڑی، فکبر اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں آئے، کبر اللہ اکبر، اللہ اکبر ایک نعرہ تھا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک نعرہ تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک نعرہ تھا۔ اب جو آگے بڑھتے آئے، پھر جناب ہمارے بعض لوگوں نے محبت میں آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر حضور کا اللہ کا نعرہ ہے اللہ اکبر، تو کیا حرج ہے کہ حضور کا نعرہ بھی ہو جائے یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا مقصد تو حضور کو یاد کرنا ہے نا، ہم بھی حضور کو یاد کریں کہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ ہاں اللہ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ اچھا، اب نعرہ تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نعرہ تکبیر، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہاں یا نہیں ہوتا نعرے میں، وہاں یا ہے۔ جب نعرہ تکبیر کہو تو یا اللہ اکبر کبھی کہتے ہو؟ یعنی جہاں حرف ندا لگ سکتا تھا وہاں تو صرف نعرہ ہے، اور جہاں حرف ندا لگانے میں شرک ہے وہاں یا ہے یا رسول اللہ۔ کو نعرہ بنانے میں اب پہنچ کہاں گئے ہم؟ اچھا جی، اب دو نعرے ہو گئے، ایک تکبیر ایک نعرہ رسالت۔ تو شیعہ تھے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ حضور کے زمانے میں ایک نعرہ تھا، حضرت علی بھی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر کا، اور صحابہ بھی اللہ اکبر کا، اب یہ سنی تو یار نمبر لے گئے، انہوں نے تو ایک نعرہ بنا لیا نعرہ رسالت، ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ انہوں نے کہا نعرہ حیدری یا علی۔
کہا ٹھیک ہے، تمہیں اگر رسول کو پکارنے کا حق ہے تو ہم حضرت علی کو کیوں نہ پکاریں؟ اگر اللہ کے سوا غیر اللہ کو ندا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے، پھر اپنی اپنی مرضی ہے، تم رسول کو پکارو، ہم علی کو پکاریں گے۔ جناب 3 نعرے ہو گئے، ٹھیک ہے بات، یا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ اچھا، اب 3 نعرے جب ہو گئے جناب تو پھر سنیوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ نعرہ حیدری میں بڑا زور ہے، شیعہ زور بڑا لگاتی ہیں، ان کو رونا بھی آتا ہے، نعرے لگانا بھی بڑا آتا ہے، رونے کے بھی ماشاءاللہ انجن ہیں، کوئی بات کرو نہ کرو ان کو رونا فوراً آ جائے گا۔ دیکھا نا اصل وجہ پتہ ہے کیوں؟ کہ بعض اوقات رونا دلیل ہوتی ہے صداقت کی، اور بعض اوقات جو بار بار رونا ہے وہ دلیل ہوتی ہے جھوٹے ہونے کی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قمیص لے کے آئے تھے یوسف کا، تو قرآن کیا کہتا ہے، کیا کر کے آئے تھے؟ وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو آئے قمیص لے کر رو رہے تھے، حضرت یوسف کا ہی جو یہ اسی طرح روتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اس کو پھینکنے والے کون تھے؟ وہی رونے والے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی وہی رونے والے، کر تو بیٹھے، اب رو رو کے داغ دھونا چاہتے ہیں، کیسے دھویا جائے؟ اب رونے سے داغ تھوڑا دھویا جائے گا۔ اچھا، اب جناب انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نعرہ حیدری لگاؤ، ہم کہیں گے نعرہ دستگیر۔ اب بات بڑھتی چلی، اگر ہم اللہ کے حکم پر پابند رہتے تو کوئی اور نعرہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ ایک بات یاد رکھو، اگر ہم اہل سنت بھی سنت سے نہ ہٹتے، اگر ہم قرآن کے ماننے والے، محمد عربی کے ماننے والے، توحید و سنت کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، ہم پٹڑی سے نہ اترتے تو کسی دشمن کو بھی موقع نہ ملتا۔ جب ہم پٹڑی سے اترے تو پھر سب کی مرضی ہے، پھر جس کی مرضی ہے جو چاہے بدل دے۔ اب دیکھو نا جی، پہلے حضور کے زمانے میں اذان تھی اللہ اکبر شروع ہو گئی، اب ہم نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اللہ اکبر۔ اذان شروع کی۔ شیعہ نے کہا اچھا تم اگر پہلے ٹکڑا اتنا لگا سکتے ہو تو ہمارا دماغ خراب ہے، ہم اذان کے اندر لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فطر اللہ اکبر۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم بڑھانے کے حقدار ہو تو ہم کیوں نہ بڑھائیں؟ تمہیں اگر دین بدلنے کا حق ہے تو پھر انہیں بھی ہے۔ اگر تم محمد عربی کی سکھلائے ہوئے کلمے پہ کار بند رہتے کہ بھائی کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اذان وہی رہے گی جو بلال نے دی ہے، اذان وہی رہے گی جو ہمیں محمد عربی نے سکھلائی ہے، ایک حرف آگے کرو پیچھے کرو ہم نہیں مانتے، کوئی اس میں جھگڑا وگڑا نہیں، تو ان کو بھی کبھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ اذان میں ٹکڑا لگا دیں، اور وہ بھی اندر، اور ہر اذان میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کے کان میں پہنچا دیں کہ اصل خلیفہ علی ہے، ابو بکر عمر عثمان تو زبردستی ہے نا، اصل تو بس علی ولی اللہ ہے، وہ تو ولی اللہ ہے ہی نہیں، وصی رسول اللہ بھی صرف علی ہے، خلیفت بلا فصل بھی صرف علی ہے۔ انہوں نے تو پورا اتنا بڑا سبق پڑھا دیا بچے کو۔ اب تیرا سنی بچہ بھی جو اذان سنے گا، آخر سنتے سنتے کچھ تو اس کے دماغ میں بھی خرابی پڑے گی نا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یاد رکھو کہ جب آدمی پٹڑی سے ہٹتا ہے پھر دشمن بھی بڑھتا ہے۔ اگر ہم حضور کی سنت پہ کار بند رہیں سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی ادھر ہو جائے کوئی ادھر ہو جائے۔ اب دیکھا نا جی کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میرے مدنی پاک نے حضرت اسامہ کو لشکر دے کر بھیجا جنگ کے لیے، اور میرے مدنی سرکار کی وفات ہو گئی، ابھی لشکر مدینہ منورہ سے 12 میل کے فاصلے پر تھا، تو ساری فوج واپس دوڑی حضور پاک کی زیارت کے لیے۔
اب حضور کی وفات کے بعد بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے، بڑے مسئلے پیدا ہو گئے، تو حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، سارے بڑے بڑے صحابہ سارے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابی بکر، ہم تمہاری خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور پاک نے جو لشکر بھیجا ہے نا جنگ کے لیے، اور وہ لشکر ابھی 12 میل پر موجود ہے، مہربانی فرما کے اس لشکر کو روک لیں، کیونکہ خدا نہ کرے مدینے کے اندر اگر داخلی انتشار ہو گیا تو فوج باہر نکل گئی اور دشمنوں نے مدینے پہ چڑھائی کر دی تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. ابھی دور نہیں رہا کہ ہم ایفنس کریں، ابھی ہم اپنے پاؤں جمائیں، مدینہ منورہ پر آپ کنٹرول مکمل کریں، آپ کا جب استحکام کامل ہو جائے تو پھر وہ لشکر بھیج دیں جس کو حضور نے بھیجا تھا. سب نے رائے دی، اور ایمان سے کہیں رائے معقول تھی یا غلط تھی؟ معقول بات تھی کہ بھئی حضور کے بعد تو دنیا میں انقلاب آ گیا نا جی. دیکھیں نا جی، جب سورج ڈوب جائے تو پھر اندھیرا تو ہو جاتا ہے، جب آفتاب نبوت ڈوب گیا تو اندھیرا تو فوراً چھا گیا نا. پتہ ہے حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بات سنو، ایک لشکر کو حضور نے خود تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے پرچم پکڑوا کے خود روانہ کیا. کہنے لگا خدا کی قسم ہے جنگل کے بھیڑیے مدینے میں آ کے ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ کے کھا جائیں میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو میرے مدنی نے بھیجا ہے اس کو روک نہیں سکتا. ختم. انہوں نے کہا حضرت یہ مسلح، اس نے کہا میں مسلحت کچھ نہیں جانتا، حضور نے حکم دیا کہ لشکر جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مدینے میں کیا ہوگا جو اللہ کی مرضی، اللہ ہماری حفاظت کریں گے. میں حضور کا بھیجا ہوا لشکر روک دوں؟ حالات کے تابع محمد مدنی کے حکم سے نعوذ باللہ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، سوال پیدا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں خدا جانتا ہے کہ ہمیں بعد میں ابو بکر کی بات سمجھ آئی کہ اس لشکر کے بھیجنے کا اتنا اثر ہوا دشمنوں پر کہ جو دور دور سے دشمن مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کر رہے تھے وہی دبک کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا مسلمانوں میں تو اتنی طاقت ہے وہ تو باہر نکل رہے ہیں لڑائی کے لیے. حضور کے حکم کی تعمیل ہوئی، اسلام کو عظمت ملی، اور ابو بکر حضور کے حکم پہ اسی طرح کھڑے رہے. کیوں بھی جو حضور کا حکم ہے بات ختم. اب دیکھیں یعنی ایمان سے کہیں کہ اگر حضور میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی بندہ بھی اگر ابو بکر کو کوئی حکم دیتا تو ابو بکر ان عاشقان رسول میں ہے کہ جس کی جان، مال، اہل، اولاد سب فدائے محمد مصطفیٰ تھا. اتنا بڑا عاشق نہ تاریخ میں پیدا ہوا نہ ہوگا. اور یعنی اندازہ کریں کہ میرے مدنی نے ابو بکر کو کتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا، فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو بنا لیتا. یعنی جو مقام میں محبت اللہ کے لیے اس کے برابر لے آئے حضور، لیکن اجازت نہیں تو لہذا میں نہیں بناتا. وہ محبت اللہ والی اللہ کے لیے رہے گی. اب دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ، جگر گوشہ محمد مصطفیٰ اور زوجہ علی مرتضی، ام الحسن والحسین و ام کلثوم، اور اس کے بعد اتنے بڑے مرتبے والی بی بی یہ کہے کہ ابو بکر ہم حضور کی بیٹی ہیں اور حضور کی وفات کے بعد کچھ تو ہمیں آپ کے میراث سے ملے. پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ اس نے کہا بی بی
اگر میرا گھر چاہیے تو سارا لے لو، لیکن یہ تیرے ابے کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم اللہ کے جتنے نبی ہیں ہمارا کوئی میراث نہیں ہوتا، اگر ہماری کوئی چیز بچ جائے تو وہ صدقہ و خیرات ہوتی ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ ابو بکر سارا گھر دے سکتا ہے لیکن محمد مدنی کے میراث کی ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میں کیسے ہٹوں؟ بی بی فاطمہ نے سنا تو چپ، بس ختم ہو گئی بات، حضور کا فرمان پہنچ گیا، بات ختم۔ یہ تو باقی لوگوں نے افسانے بنا دیے ہیں نا جی، بی بی کو ناراض کر دیا، اور جو بی بی کو ناراض کرے اسے نبی کو ناراض کیا، اور جس نے نبی کو ناراض کیا اسے خدا کو ناراض کیا۔ یہ تو کہانی ہے، فسانے ہیں۔ اور بی بی کو ابو بکر یعنی بی بی کو نبی کا فرمان سنانے سے ناراض ہوتی ہے بی بی، تو پھر تو وہ فرمان رسول پہ ناراض ہو گئی۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ ایک آدمی مقابلے پہ حدیث رسول پڑھتا ہے اور دوسرا ناراض ہو جاتا ہے تو ناراضگی رسول کے خلاف ہے، حدیث پڑھنے والے کے خلاف نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، تحقیق کر لیتی، لیکن بی بی کو یقین تھا کہ صدیق کی زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ابو بکر کبھی غلط بات کرے۔ اور دیکھو، یاد رکھو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں آپ کو شہید کیا گیا، موت سے پہلے سیدنا علی داماد نبی محمد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی مہربانی کرو، اپنے بعد خلافت کا فیصلہ کر دو، کسی کو خلیفہ بنا دو، تاکہ آپ کے بعد خلافت کا جھگڑا نہ رہے۔ پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان استخلفت استخلف ابو بکر وان لم استخلف لم يستخلف رسول اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا مسلمانوں لوگوں سنو، اگر میں خلیفہ معین کر دوں پھر بھی میرے پاس راستہ ہے سنت کا، کیونکہ ابو بکر نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا، لہذا اگر میں کروں تو ابو بکر کی سنت میرے پاس ہے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی، اور اگر میں نہ کروں تو میرے مدنی کی سنت ہے کہ حضور نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، لہذا میرے پاس دونوں آپشن کھلے ہوئے ہیں، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، تم کیوں زور دے رہے ہو؟ اگر میں کر دوں تب بھی ابو بکر کی سنت ہے، نہ کروں محمد عربی کی سنت ہے، یعنی میرا حضرت علی تو ابھی بکر کے مقام اور فیصلے کو محمد مدنی کے فیصلے کے برابر تسلیم کرے اور یہ کہیں کہ دشمنی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، اس میں کوئی نعوذ باللہ بغض و عداوت کی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ سنت سے نہ نکلو، حضور کے طریقے سے نہ نکلو، حضور کے فرمان سے نہ نکلو، اپنی طرف سے کچھ تجاوز نہ کرو۔ اگر اپنی طرف سے تجاوز کرو گے تو پھر دین تبدیل ہو جائے گا، پھر دین بگڑ جائے گا، پھر جو پارٹی آئے گی وہ دین میں ایک نیا جوڑ لگائے گی، ایک نیا پابند لگائے گی۔ اچھا اب ایمان سے یہ کہو کہ حضور کی بھی ہم سالگرہ میلاد منائیں اور اپنے بیٹوں کی اور بیوی کی بھی ہم سالگرہ منائیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ سالگرہ منانا عبادت ہے، دین ہے، یا ویسے رونق میلہ ہے؟ تو رونق میلہ ہے تو ہم نے بیٹوں کو بھی تو پھر نبی کے درجے پہ لے آئے نا، کہ نبی کی بھی سالگرہ، بیٹے کی بھی برتھ ڈے، وہاں بھی کیک کاٹتے ہیں، وہاں جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، بس فرق اتنا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو میرے عزیز، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے منانے والا عاشق کون ہوتا؟ ابو بکر، سب سے پہلے عمر، عثمان، علی، فاطمہ الزہراء، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے اب دیکھیں انہوں نے اتنی بات کی کہ حضرت یوم السبت کی ہم احترام کیا کریں، خبردار اسلام کے حکم پہ چلو۔ سبت کیا مطلب؟ وہ تو یہودیت کے دن تھا، ختم ہو گئی بات، اب اسلام میں جمعہ کا دن ہے، تم سبت کو وہ احترام نہیں دے سکتے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عبداللہ ابن سلام کا نام لینا جو ہے وہ مجھے زیادہ صحیح نہیں لگتا، کیونکہ عبداللہ ابن سلام جو ہیں بہت بڑے عالم تھے اور ان کو پتہ تھا کہ تورات بدل چکی ہے، محرف ہے، مغیر ہے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں رات کو تورات پہ عمل کرنے کی اجازت دی جائے؟
اسے مفسر فرماتے ہیں کہ باقی کا نام تو شاید ہو سکتا ہے لیکن عبداللہ ابن سلام کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ مَن يَجْعَلُهُ قَوْلُهُ كَافَّةً حَالًا مِنَ الدَّاخِلِينَ أَن يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كُلَّكُمْ، یعنی بعد نے فرمایا کہ کافتن حال ہے لیکن داخلین سے کیا مانا؟ ادخلوا فی الاسلام کلکم، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دو معنی، یا اسلام کو پورا پورا لاگو کرو یا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، معنی ایک ہی ہے لیکن انداز علیحدہ ہے۔ اب پورے کے پورے کیا مانا کہ تم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جن پہ تسلی نہیں ہوتی، تو پھر بھی مسلمان نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہاتھ کاٹنا اور کوڑے مارنا اور یہ حدود، یہ بات دماغ کو نہیں لگتی۔ آج کل دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور یہ تو پرانے دور کی سزائیں ہیں جو اس دور میں جاہلیت میں دی جاتی تھیں ان لوگوں کو، تو یہ اسلام نہیں۔ اسلام میں پورا آنا پڑے گا، دل، دماغ، عقل، سب پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے حکم ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، والصحیح والاول ان امروا كل من يامر بجميع شعب الايمان بشرائع الاسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح اور راجح قول پہلا ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ تم عمل کرو تمام ایمان کی شاخوں پر، تمام شریعت اسلام پر، جتنی تمہاری طاقت ہے تم پورے اسلام کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ایک پہ عمل کیا اور ایک پہ عمل نہ کیا، کسی حکم پہ عمل کیا اور کسی حکم پہ عمل نہ کیا، اس سے منع کیا گیا۔ کما قال نبی آدم اخبرنا علی حسین قال اخبرنا احمد بن الصباح قال اخبرنا الحيثم بن يمان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون بن عباس يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة كذا كذا بالنسبيان مؤمني اهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، بعض اہل کتاب ایسے تھے جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، لیکن بعض پہلے احکام پر بھی وہ متمسک تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ، اسلام کے پورے احکام پہ عمل کرو۔ فقال اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافۃ یقول ادخلوا فی شرائع دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا منا شیئا وحسبکم الایمان بالتوراۃ وما فیہا، کہ پورے کے پورے شریعت محمد مصطفیٰ میں داخل ہو جائیں، خبردار پوری اطاعت کریں اور کسی چیز کو نہ چھوڑیں۔ ہاں تورات پر ایمان رکھیں کہ جو تورات اللہ نے اتاری تھی اور جو اس میں حکم تھے ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لائیں گے کہ اللہ کی ساری کتابیں برحق، لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن پاک پر۔ اس لیے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اَيْ اعْمَلُوا بِالطَّاعَةِ وَاجْتَنِبُوا مَا يَأْمُرُكُم بِهِ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا اللہ کی فرما برداری کرو، شیطان جن باتوں کا حکم دے ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تو تم کو برائیوں کا، شیطان تو تم کو فاحشہ کا حکم دیتا ہے، ایسی باتوں کے بارے میں تمہیں سکھاتا ہے، ایسی باتیں خدا پہ کرو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، شیطان تو اپنی جماعت کو لے چلتا ہے اس راستے پہ تاکہ وہ پکے جہنمی بن جائیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ قَالَهُ مُطَرِّفٌ غَشَّ عِبَادَ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ الشَّيْطَانُ غَشَّ عِبَادَ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے بندوں میں سے، حالانکہ شیطان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان، حالانکہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وقوله تبارک وتعالی فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم من الحق بعد ما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه لا يفوته حارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه وعقله وإبرامه، اللہ نے فرمایا اگر تم اتنی دلائل آنے کے بعد راستے سے ہٹ گئے تم تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، وہ انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہیں، اور جب وہ انتقام لے تو کوئی اس کے انتقام سے بھاگ نہیں سکتا اور کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اور جو حکم کرے کوئی اس کے حکم کو توڑ نہیں سکتا۔
فلہذا قال ابو العالیہ وقتادہ والربیع بن انس عزیز فی نقمتہ حکیم فی امرہ، وہ غالب ہے جس سے انتقام لینا چاہیں اور جو حکم دے اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ وقال محمد بن اسحاق العزیز فی نصر من قبر اذا شاء الحکیم فی عذرہ، الحکیم فی عذرہ وحجتہ الی عبادہ، اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں جس کی چاہے مدد کرنے میں غالب ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے جب چاہے کسی کی معذرت کو قبول کر لیں، کسی کی حجت کو قبول کر لیں، کسی کو مہلت دے دیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ہمیں پورے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ عرض یہ ہے کہ اپنی بیوی کی بہن سے بات چیت کرنی جائز ہے؟ دیکھو بھائی، بیوی کی بہن جو ہے وہ تمہاری محرم نہیں ہے، وہ اس وقت تک محرم ہے عارضی کہ جب تک اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن اگر اس کو طلاق دے دو تو پھر اس کی بہن سے تم شادی کر سکتے ہو، لہذا وہ محرم اصلی نہیں ہوتی، اس سے تم بلا وجہ غیر ضروری باتیں نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ ملا سکتے ہو، نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، ہاں پردے میں کوئی ضروری بات ہے تو کر سکتے ہو۔ اگر خاوند اپنے بیوی بچوں کو منگانے کی طاقت نہ رکھے، ان کے لیے عمرہ کرے، بھئی موٹی بات یاد رکھو کہ عمرہ خود کر لیا اپنے لیے، اور جب فارغ ہو گئے دعا کی اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دے، بس اللہ پاک قادر ہیں وہ عطا فرما دیں گے، کیونکہ آپ کے ذمے تو ہے نہیں، ان کے ذمے کوئی عمرہ فرض نہیں کہ ان کی طرف سے آپ ضرور ادا کریں۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے عمرہ کرنا، تو پھر کر سکتے ہیں۔ بار بار اگر ہم عمرہ کریں تو بال کیسے کٹوائیں؟ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ کاٹ دیا، دوسرا عمرہ کیا پھر چوتھا حصہ سارے سر کا، پھر کیا پھر چوتھا حصہ، اسی طرح کرتے کرتے ختم ہو گئے۔ یا اگر اس طرح پھروا دیا، جتنے دفعہ بھی عمرہ کریں بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے اپنی گردن میرے آگے جھکا دی ہے، بس اپنا سر پیش کر دیا کہ مولا میرا سر حاضر ہے، بس، ورنہ اللہ میاں کو بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بال ہوں گے نہیں ہوں گے اس طرح پھروانا ہوگا۔ میرا بچہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور دعا کریں جتنے لوگوں کے بچے بھائی بڑے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کرنا ہے، بالکل 7ویں دن جو ہے جناب عقیقہ ہوتا ہے، اگر لڑکا ہے تو 2 دمبے یا 2 بکرے، اور وہ آپ گوشت تقسیم کریں تب بھی جائز ہے، اور پکا کے کھلائیں تب بھی جائز ہے۔ اگر لڑکی ہے تو 1 دمبا یا 1 بکری، اور اس کے سر پہ بال جو ہیں وہ سارے صاف کرا کے وزن کریں، جتنا وزن ہو اتنی چاندی کی قیمت جو ہے وہ بھی خیرات کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ مہر کے بارے میں وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا جی، سورۃ النساء کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا اذا آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہن شیئا۔ حضور پاک کے روضے پہ جب جائیں تو دعا اللہ سے کرے، جس سے ہمیشہ حضور نے دعا کی ہے۔ حضور پاک نے جب بھی دعا کی تو اللہ سے دعا کی، اس لیے آپ بھی جب حضور کے روضے پہ جائیں صلاۃ و سلام پڑھ لیں، کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ تیرے پاک نبی کی مسجد النبی ہے، یہ بڑا متبرک مقدس مقام ہے، اور میرا حاضر ہونا جو ہے یہ اعمال صالحہ میں ہے، مہربانی کرائیں تم سے اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہوں، میری حاجتیں پوری فرما اور مجھے حضور پاک کی شفاعت قیامت میں نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، حضور سے تعلق نصیب فرما۔ جو دعائیں مانگو اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے لیے، شیشان کے لیے، تمام مجاہدین کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ کہتا ہے جی میں نے 99 میں حج کیا تھا، سر مڑوایا تھا، پھر میرا 2 سال جدے میں قیام رہا، پھر میں نے کئی عمرے کیے،
اس کے بعد ایک ایک لٹ جو ہے یعنی 2-4 بال کٹوا لیتا تھا. حنفی مسلک کے لحاظ پر مجھے کتنے دم دینے پڑیں گے؟ دم تو ایک دینا پڑے گا، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرے. یاد رکھے کہ بھئی 2 بال کٹوا لیے اور نام بھی لکھوا لیا عمرے والوں میں، اور ماشاءاللہ بالوں کے حسن میں بھی فرق نہ آیا، میک اپ سنگار میں بھی فرق نہ آیا. پھر عمرہ کسی حکیم نے لکھا ہے کہ ضرور کرو نہ، نسخے میں لکھا ہوا ہے جیسے گازبان امبری پینا ضروری ہے، اسی طرح عمرہ کرنا اگر کرنا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو. یہ تو نہیں نا دیکھو دیکھی رواج کرو گے. چلو لڑکے کھڑے ہیں ان کے تو پیسے بنتے ہیں، ایک آدمی کے 4 بال کاٹے 5 ریال نکل آئے، اس کے 5 بال کاٹے تو مسئلہ تو نہیں بن جاتا. یہ تو جمہور کا مسلک ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائیں یا اتنے بال کٹوائیں کہ کم از کم سارے سر کے بال چوتھا حصہ اتر جائیں. عمرہ کرنا ہے تو پوری طرح کریں، نہ تو نہ کریں. کہتے ہیں جی کہ سر مڈانے کی فضیلت تو دیکھی تھی، یہ کہیں نہیں دیکھا. یہ بھی دیکھا تھا کہ 3 بال کٹواؤ تو ادا ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور پاک نے حج میں کیا کیا اور عمرے میں کیا کیا؟ تو تم نے وہ کتابیں کیوں نہیں دیکھی؟ چونکہ تمہیں دم دینی پڑتی ہے، پھر یہ تم وہ کتابیں دیکھو گے نہیں. ہاں جی 300 ریال بھرنا پڑتا ہے نا. یہ تو اب وہ کتابیں دیکھے گا نا کہ 300 ریال بچ جائے. حضور پاک میرا ایمان ہے. ایمان سے کہو چلو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ساری کائنات کے بال اکٹھے کریں، میرے مدنی کے ایک بال کی قیمت رکھ سے برابر ہیں. تو حضور نے تو اس طرح پھروا دیا، تمہارے بال زیادہ قیمتی ہیں. حضور نے تو عمرے میں بھی اس طرح پھروایا، اور جہاں بال کاٹنے کا لفظ ہے وہاں سارے سر کے بال مبارک کٹوائے. یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک جواز کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے 3 بال کاٹ دیے تو کیا وہ احرام سے نکل جائے گا؟ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاں نکل جائے گا. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احرام سے نکل جائے گا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اگر ایسا کر بیٹھا. لیکن امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ یا اتنی بال کٹواؤ کہ پورے سر کا کم سے کم ربع جو ہے وہ کٹ جائے. مسجدوں میں جو ہمارے ہاں ذکر کرتے ہیں، بہرحال میں نے کسی حدیث مبارک میں اس کی اجازت نہیں پڑھی. اگر کسی اور بزرگ عالم کے نظر میں کوئی حدیث گزری ہو تو اللہ عالم، میں نے نہیں پڑھی. بھئی ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے آپ سے رقم لے لی. اس آدمی کی زمین ہے، کاشت وہ کرتا ہے. اس نے کہا کہ جب تک یہ رقم میرے پاس رہے گی میں تمہیں اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ دوں گا. بالکل حرام ہے. 1/4 حصہ کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو؟ خالص حرام بات ہے. یا تو تم اس کی زمین مستاجری کرو، پھر تم محنت کرو. یہ تھوڑی ہے زمین بھی اس کی، محنت بھی اس کی، فصل بھی اس کا، کاشت بھی اس کی، تمہیں 1/4 حصہ دے تو اس قرضے کے بدلے میں تم نفع لے رہے ہو. یہی تو ربا ہے، یہی تو سود ہے اور یہی حرام ہے. جی اگر ایک لڑکی حافظہ ہو قرآن کی تو ضروری ہے کہ کسی حافظ سے شادی کریں؟ کوئی ضروری نہیں، غیر حافظ سے بھی کر سکتے ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر دونوں حافظ ہوں تو سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کا ان کو موقع ملے گا، گھر میں ایک دوسرے کا قرآن بھی سن لیا، قرآن اس کا بھی یاد رہے گا. یہ ایک اتفاق ہے. جیسے ڈاکٹری لیڈی ڈاکٹر کو پسند کرتا ہے کہ بھی دونوں ہم پیشہ ہیں، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ حافظ حافظہ کے ساتھ ہی شادی کرے. ایسا ہو تو پھر تو کسی کی شادی بھی نہیں ہوگی. اسی لیے شاید میرے خیال میں میری نہیں ہوتی. 5 سال سے تلاش کر رہے تھے مسئلہ، اسی لیے شاید حل نہیں ہوتا. کیوں نہ کوئی مولوی لڑکی ملے تو مولوی شادی کرے. اچھا جی بالغ نابالغ لڑکا لڑکی کے نام وہ عمرہ وہ میں نے بتا دیا ہے پہلے. بھائی بہرحال شادی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کریں، حافظ سے کریں، عالم سے کریں، مولوی سے کریں، کسی سے کریں. ہاں جی بچہ ہو، دوسری مطلب جلدی حمل ٹھہر جائے. اگر ایک شخص ہے اس کا بچہ ہے اور جلدی حمل ٹھہرنے کا خطرہ ہے تو اگر حمل جلدی ٹھہر گیا تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ خطرہ کیا ہے؟ اور لوگ بچوں کے لیے رو رہے ہیں جن کی اولاد نہیں. تمہیں خدا دے رہا ہے تو تم ڈرتے ہو. ان سے جا کے پوچھو نا جن کے بچے نہیں ہیں، روتے ہیں بیچارے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، یہ ہماری اولاد نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں اولاد دے. تویز دو. میں نے کہا تویز تو مجھے آتا تو میں خود ماں باپ کا ایک ہوتا. میں جو اپنے ماں باپ کا خود ایک ہوں، میرا آگے ایک بچہ ہے، مجھے تویز آتے تو میرے پاس 8-10 بچے نہ ہوتے.
اللہ کے بندے میرا تویز مجھ پہ چلتا نہیں، تم کو لکھ دوں گا تو چل پڑے گا. کئی آ جاتے ہیں جی تویز دے تو بچہ ہو جاؤ، میرا اپنا نہیں ہوا، خدا کے بندے ایک ہوا، تو تمہیں کہاں سے تویز دے دوں گا کہ چل پڑے گا؟ سیدھی بات ہے. تو اس لیے بچوں کو نہ روکو. ہاں یہ بات ہے کہ اگر عورت کو حمل ہونے میں خطرہ ہے، ڈیری ڈاکٹر مسلمان کہتی ہے کہ حمل ہو جائے تو عورت کی جان کا خطرہ ہے تو وقفہ کر سکتے ہو. عرفات میں طلوع آفتاب کے بعد داخل ہوا، ٹھیک ہو گیا. غروب آفتاب کے قبل واپس آ گیا، دم پڑ گئی. رمی جمرات نماز سے پہلے کر دی، وہ تو کوئی بات نہیں. بغیر حل کروائے احرام اتار دیا ایک، اور دم پڑ گئی. اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، دم کیسے ادا کروں؟ مسئلے پوچھنے کے پیسے بھی نہیں تھے. بھئی جب حج کرنے جا رہے تھے تو کسی مولوی سے جو مسئلہ پوچھ لیتے کوئی پیسے لیتا. اب 2 سال کے بعد جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو دم کے پیسے نہیں ہیں، جب اللہ دے دے کر دینا، نہ ہو تو پھر روزے رکھو. آسان مسئلہ، روزے رکھنے کی طاقت ہے، اس پہ تو پیسے نہیں لگتے. اگر میں نماز میری قضا ہو گئی، پھر میں نماز قضا پڑھوں تو اقامت اللہ اکبر تکبیر کہوں یا نہ کہوں کوئی بات نہیں. اگر جماعت کے ساتھ کرو تو کہہ دو، اکیلے ہو تو کہہ دو جائز ہے، نہ کہہ دو جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم. یہ مسئلہ ہے حضور کے زمانے میں کہ حضور کے زمانے میں لوگ آ کے سوال پوچھتے تھے. اللہ نے فرمایا ایسے سوال نہ پوچھے کرو، وحی اتر رہی ہے، کہیں مشقت پڑ جائے تو پھر قیامت تک پھنس جاؤ. جیسے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، حضور چپ کر گئے. اس نے کہا حضور ہر سال حج فرض ہے، حضور چپ کر گئے. اس نے کہا حضور ہر سال حج فرض ہے، حضور چپ کر گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ لو کل تو نام، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے اور اللہ واجب کر دیتے تم ہر سال ادا کر سکتے تھے؟ ایسی باتیں، یہ مطلب ہے پوچھنے کا. جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران جو لوگ نفل پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک حکم ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو بیٹھ جاؤ، بس کوئی حرکت نہ ہو. باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر آدمی باہر سے آیا ہے تو وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرنے سے پہلے اس کا سر گردن سے جدا کر دیا جائے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں حرام ہو گیا. حرام کیوں ہو گیا؟ ذبح جو ہو گیا تو حرام کیوں ہو گیا؟ حرام تو نہیں ہو گیا. حرام تب ہوتا ہے جب ذبح نہ کرتے آپ. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بچے کی پیدائش کے بعد عورت پر روزے کا کیا حکم ہے؟ بچے کی پیدائش پر روزہ کوئی نہیں ہوتا. اگر رمضان کے روزے رہ جائیں تو قضا کرے. جمعہ کی پہلی 4 سنتیں احناف کے نزدیک مؤکدہ ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 2 سنتیں ہیں. بیوی کے ذمے قضا عمرہ ہے تو اس کا خاوند ادا کر لے، نہیں بیوی خود ادا کرے جب اللہ لے آئے. قرآن شریف کتنے برسوں میں حضور پہ اترا؟ 23 سال میں. سال میں جو 5 لیال ہے وہ رات میں عبادت کرنا، پتہ نہیں کون سا 5 لیال، وہ لکھو نا 5 لیال کون سا؟ سال میں 5 لیال کون سا 5 لیال؟ نصف شعبان کا جو رات ہے وہ علماء کا قول ہے. کسی صحیح حدیث میں یہ حکم نہیں ملتا کہ ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں یا کوئی خاص عبادت کریں. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملی. 5 لیال بھی کون سا 5؟ مجھ کو کیا پتا. 5 کوئی پابندی تو کرو نا. امام صاحب جب ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو نمازی اپنے دل میں گناہوں کی معافی مانگتا رہے. کیوں مانگتا رہے؟ تم نماز میں کھڑے، اس سے بڑی بھی معافی کوئی ہے؟ اور اللہ کے بندے جب اللہ کے بعد سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا درخواست ہو سکتی ہے کہ اللہ کے آگے مولا تیرے آگے ہم ذلیل ہو کے آئے ہیں، اب مٹی میں مل رہے ہیں، ہمیں معاف فرما. یہ نہیں کہ اب دل میں اور باتیں سوچتا رہے، صرف اللہ کی عبادت کا خیال رکھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین شیشان کی قدم قدم پہ نصرت فرما.
یا اللہ کفر کی طاقت کو ذلت آبے شکست سے دو چار فرما. یا اللہ مسلمان بوسنا اور ہرسک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مسلمان برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، صومال میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، بہار میں ہیں، ہندوستان پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں امن اور استحکام پیدا فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جتنے دین کا لوگ کام کرنے والے ہیں سب کی نصرت و مدد فرما. یا اللہ مساجد و مدارس کو آباد فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.